خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے. کہنے لگے تو آگے نہیں جائے گا, مجھے جانے دے. ابو سلیمان, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا, مجھے وہ للکار رہا ہے, امین الامت کو روک لو. متعدد سالاروں نے شور مچایا, ابن الولید کو جانے دو. مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیغ زن سمجھتے تھے. تیغ زنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کم نہیں تھے, پھر بھی سب خالد رضی اللہ عنہ کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے. لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے. گریگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے. گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا. وار ایسا تھا جو لگتا تھا روکا نہیں جا سکے گا, لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی تیزی سے وار کیا. گریگری نے وار روک لیا. اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے, مڑتے, دوڑتے اور رکتے رہے. دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے. دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا. دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں. کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود ہو جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو. گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے کو بڑھتے تو وہ رک کر وار کرنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ وار سے بھاگتا رہا. ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے. آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے. اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی رفتار بڑھا دی. رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی, لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور برپا کر دیا. رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا. گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار اور تیز کر دی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے. گریگری نے گھوڑا فوراً گھما کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا. یہ اس کی چال تھی. وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا. دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی. مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے. گریگری فوراً پیچھے کو گھوڑا موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی. گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا, جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی. گریگری گھوڑے سے گر پڑا. مسلمانوں نے داد و تحسین کا غلغپاڑا بپا کر دیا. دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی, لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے. کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے. جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے. ابن الولید رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے. وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا. 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا. خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا. رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے. رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں. رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی, کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا. رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی, پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 3 گنا تھی. مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا. اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا. انہیں آنے دو, رومی سالار مہان چلا رہا تھا, اور آگے آنے دو, یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں. خالد رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے. انہوں نے سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں. عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی. خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کو سامنے سے الجھا لیا جائے. عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد پورا کر دیا.
خالد رضی اللہ عنہ نے 8,000 سواروں میں سے 2,000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6,000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جن 2,000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ان 2,000 سواروں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر یا پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کی توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2,000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6,000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے، وہ بے طرح بکھر گئے اور بھاگنے لگے۔